إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يلي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا
اسی کے لیے تمام تعریفات، اسی کے لیے ساری بڑائیاں، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو اپنی ہدایات دے کر مبعوث فرماتا رہا۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، کہ ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے انہیں نبوت اور شریعت عطا کی۔ سب سے آخر میں خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے آخری ہدایت نامہ نازل فرمایا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی۔ یہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں اور جنات کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کتاب میں انسانیت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسی لیے قرآن نے خود اپنی تعریف کی، کہا تبیانا لکل شیء، کہیں کہا تفصیلا کل شیء۔ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کوئی پیچیدہ نہیں، کوئی پوشیدہ نہیں، تمام انسانیت کے مسائل کا حل اسی کتاب کے اندر ہے۔ آج دنیا ترقی کے بام عروج پر ہے، آج دنیا ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے، ہواؤں کو ناپنا شروع کر دیا ہے کہ کتنے کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، چاند پر کمندیں ڈال دیا ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی نہ ان کے پاس کوئی قانون ہے، نہ انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، ایک ایسی کتاب کہ قیامت تک کے انسان اور جنات کو چیلنج کر دیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ سارے انسان اور جنات اکٹھے ہو جاؤ اور سب مل کر کے کوشش کرو کہ قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، ناممکن ناممکن ناممکن۔ لا یاتون بمثلی، نہیں لا سکتے ہو ایسی۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہو، سب ہمدرد ہو کر کے اکٹھے ہو کر کے لکھتے رہو، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے، تو اس کتاب کے ساتھ
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کی سب سے مظلوم کتاب یہ قرآن عزیز ہے میرے دوستو۔ ماہر القادری نے کہا تھا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ آدمی اسے محبت سے آنکھوں سے لگاتا ہے، طاقوں میں سجا دیتا ہے، لیکن جو اس کا حق ہے اس حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ آج کے اس خطبے میں اسی قرآن مجید کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، اور کیا ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس قرآن مجید کے ساتھ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں، پڑھیں اس کتاب کو۔ دنیا کی ساری کتاب پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے بچے کے پاس وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے اس کتاب کو صرف پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اسے گرا سمجھیں، لیکن نبی رحمت نے کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ آج انہی قرآن مجید کے پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو حقارت کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں، اندھیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اندھیروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، اندھیروں سے ہمیشہ صبح کے منظر نکلتے ہیں۔ اس کتاب کی ہمیں تلاوت کرنی ہے، پہلا حق ہے اسے پڑھنا ہے۔ اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ نبی رحمت کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، اسے پڑھو قرآن عزیز کو۔ اگر ہم نے تلاوت قرآن کریم سے روگردانی برتی تو ذلت مقدر ہے، ذلت مقدر ہے، ذلت مقدر ہے، یاد رکھ لیجئے۔ رسوائی ہے، خسران ہے، نقصان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اسی کتاب پر جب انسان عمل کرتا ہے، جب اس کو حرز جا بنا لیتا ہے، جب اس کتاب کو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیتا ہے، یرفع، اسے مقام رفعت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے بلندی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو قوم اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیتی ہے، اسے گھر کے سب سے اونچی الماری پر جزدان میں لپیٹ کر جب رکھ دیا ہم نے، وَيَدْعُ بِهِ آخِرِينَ، ذلت کے گار میں پہنچ جاتی ہے وہ قوم، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، اس لیے آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی۔ تو اسے پڑھیے، اگر نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے تو عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اسے قبرستان میں لے جا کر اسے قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، یہ دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، انسان سے پوچھتے ہیں من ربکا، ما دینکا، من نبیوں، یہ 3 سوال ہوتے ہیں اس سے۔ جب وہ صحیح جواب دے دیتا ہے، تو چوتھا سوال ہوتا ہے اس آدمی سے، کیسے تم نے جواب دیا؟ یہ جواب تم نے کیسے دیا؟
وہ انسان، وہ مومن انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا تھا، اس پر ایمان رکھتا تھا، اس کی تصدیقات کرتا تھا، میں نے کتاب اللہ کو اپنا حرز جاں بنا لیا تھا۔ لیکن جو جواب نہیں دے پائے گا، فرشتے ڈانٹتے ہوئے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن کو جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے اس کی تلاوت کی، نہ پڑھنے کی کوشش تم نے کیا اس قرآن کو۔ اس کے بعد اس کو لوہے کے گرز سے، لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے قبر میں پٹائی ہوتی ہے، مارا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اس سے اس کی تلاوت کرو تاکہ کل عذاب قبر سے بچ سکو۔ نہیں پڑھو گے، جواب نہیں دے پاؤ گے، فرشتہ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ جاننے کی کوشش کی، اور مارا جائے گا اسے قبر میں، یہاں تک کہ قیامت تک یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا قبر میں۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ قرآن عزیز نے خود جواب دیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، حق تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جب وہ رحمت کی آیتوں سے گزرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، لیکن جب عذابوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہے جو اپنے نافرمان بندوں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے، جب اس آیتوں پر پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، رب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ بار الہ ان عذابوں سے ہمیں تو بچا لینا۔ یہ ہے حق تلاوت۔ ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، ہم نے اسے برکت کی صرف کتاب سمجھا، ہم نے صرف اسے برکت کی کتاب سمجھا، اور کچھ لوگوں نے اسے تو روح نکالنے والا کام انجام دیا اس کتاب سے۔ کہا جب کوئی مرنے لگے تو لاؤ سورہ یاسین پڑھو۔ یہ قرآن عزیز روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ زندہ ہستی کا یہ زندہ کلام ہے، یہ مردہ دلوں میں روح ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ یہ قرآن عزیز یہ روح نکالنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کتاب کو ایسے پڑھو کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ سوچ کے پڑھیے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے جو میرے لیے نازل ہوا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، میرا رب مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھے حکم دے رہا ہے میرا رب۔ یہ سوچ کر پڑھیے، اور یہ سوچ کر پڑھیے کہ اس کے اندر جتنی بشارتیں ہیں، جتنی نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جنت کا تذکرہ رب ذوالجلال نے کیا ہے، وہ جنت میرے لیے ہے، اور جتنی وعیدوں سے ڈرایا ہے، عذابوں سے ڈرایا ہے، وہ مجھے بیدار کرنے کے لیے ہے، میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوچ کر اگر آپ پڑھیں گے تو یقین مانیے یہ دل کی دنیا بدل جائے گی۔ جو اندھیرا ہے دلوں میں، وہ تاریکی، وہ اندھیرا چھٹ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب انسان تھے، نرم دل انسان تھے۔ جب وہ قرآن عزیز کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو۔ ہم نے کتنی بار اس قرآن عزیز کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، کون سی تفسیر ہم نے پڑھی ہے؟ بڑے بڑے محدث ہوں گے یہاں پہ، سمجھنے کی کوشش کیا ہم نے، کیا کہہ رہا میرا رب مجھ سے؟ کتنی تفسیروں کا تم نے مطالعہ کیا ہے؟ ترجمے کے ساتھ کتنی بار آپ نے قرآن عزیز کو ختم کیا ہے؟
जानने की कोशिश किया? वो अमेरिका का मशहूर डॉक्टर मोरिस बुकाई, जिसे अमेरिकी हुकूमत ने फिरौन की लाश पर रिसर्च करने का हुक्म दिया था, रिसर्च कर रहा था फिरौन की लाश पर। सूरह यूनुस की आयत है, फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका, अल्लाह ने कहा कि हम तेरी लाश को कयामत तक बचा के रखेंगे, तेरे को निशानी बना करके रखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। उस आदमी ने जब इस आयत करीमा को जब पढ़ा, मुसलमान नहीं था वो, कहा 1400 साल पहले अल्लाह ने ये कहा है। उसकी तजस्सुस और बढ़ी, कुरान मजीद को सीखने के लिए उसने अरबी ज़ुबान सीखी। मोरिस बुकाई ने अरबी ज़ुबान सीखी, अरबी ज़ुबान। हम तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए हमारे पास मौका नहीं है। बहाना यह है कि ट्यूशन है बच्चे का, बहाना यह है कि उसे मौका नहीं है। ये बहाने, ये हीले, ये तराशे कल गले का फांस बन जाएंगे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये गले का फांस बनेंगे। उसने अरबी जुबान सीखी, अरबी जुबान, और कुरान मजीद को पढ़ा और मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। वो शख्स इस्लाम में दाखिल हुआ और उसने एक किताब लिखी जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है इस्लाम, बाइबल और कुरान। पढ़ने के लायक है ये किताब, मोरिस बुकाई की किताब, इस्लाम, बाइबल और कुरान। हम और आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत दी कि फ्री में तालीम हो रही है, किसी का कोई खर्च नहीं लगता है। लेकिन यह है कि मौलाना की जिम्मेदारी है, वो आपकी नहीं, बेचारे की। ना आए तो मौलाना बुलवाएं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे दोस्तों, इस कुरान से खिलवाड़ करना बंद करो, इसके लिए वक्त निकालिए, वक्त की कुर्बानी दीजिए कुरान को सीखने के लिए। रब्बुल आलमीन का कलाम है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन सूरह तूर की आयत है वो पढ़ रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहु मिन दाफ़िअ, कि जब तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा, मा लहु मिन दाफ़िअ, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई हटा नहीं सकता रब के अज़ाब को। रोने लगे, इतना रोए कि बीमार पड़ गए। जब समझ के पढ़ोगे तब दिल की दुनिया, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए और दिल टूटे आवाज ना आए, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी गाता जाए रोता जाए। आप पढ़ेंगे, जब समझ के पढ़ेंगे, जहां अल्लाह ने अज़ाबों का तज़किरा किया है, आदमी के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पनाह मांगेगा रब्बे जुल जलाल से कि बारे अल्लाह रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ बारे अल्लाह इस जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर रखना। रोएगा वो इंसान, लेकिन जब और पढ़ेगा, जहाँ जन्नत का तज़किरा होगा, जहाँ जन्नत की नेमतों का तज़किरा होगा, जहाँ जन्नत के बाला खानों का तज़किरा होगा, जहाँ जन्नत की हूरों का तज़किरा होगा, वही इंसान के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल जाएगी, उसके लबों पर तबस्सुम खिल उठेगा कि मेरे रब मेरे लिए सारी नेमतें तैयार कर रखा है। कब? जब आप समझ के पढ़ेंगे तब। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो कुरान से इतनी मोहब्बत, हमेशा कुरान की तिलावत करते थे, हमेशा कुरान की तिलावत करते थे, हमेशा, और कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम अपने चेहरे पर रख लेते थे और कहते थे मेरे रब का कलाम है, और खशियत इलाही से रोने लगते थे। ऐ इंसानों, ये कुरान ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। ऐ इंसानों, तुम पर कुछ असर नहीं कर रहा है ये रब का कलाम। इस कलाम की हालत यह है कि रब्बे जुल जलाल कह रहा है, अगर पहाड़ जैसा मजबूत, हिमालय जैसा मजबूत पहाड़, अगर उस पर हम इसको उतार देते तो ये पहाड़ भी खशियत इलाही से चकनाचूर हो जाता, टूट जाता, टूट फूट का शिकार हो जाता ये पहाड़। लेकिन ऐ इंसान, तुझे क्या हुआ है कि तेरे रब का कलाम तेरे दिल पे असर नहीं कर रहा है? क्या हुआ है तेरे दिल को? जरा अपने दिल को टटोल,
کہیں اس پہ غلاف تو نہیں چڑھا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہیں ہمارے گناہوں کا زنگ ہمارے دل پہ چھا تو نہیں گیا ہے؟ اسی قرآن کی تلاوت کرو، وہ زنگ دور ہو جائے گا، وہ تاریکی ہٹ جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پرسوز آواز تھی، اللہ اکبر۔ جب قرآن پڑھتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، تو ادھر سے اگر کوئی گزرتا تھا تو رک جاتا تھا۔ آج بھی جو بہترین آواز پڑھی جاتی ہے، دل پہ ضرور اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو بہترین آواز میں پڑھو، کہا اسے یہ خوبصورت آواز بناؤ۔ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، رات کا وقت ہے، حضرت سالم پڑھ رہے تھے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، انہیں کھڑے ہو کر کے ان کی تلاوت سن رہے تھے، تلاوت، اور دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہیں جو تیرے قرآن کی تلاوت بہترین آواز میں کرتے ہیں۔ ہم پڑھنے کی کوشش تو کریں، پڑھیں تو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، غزوہ ذات الرقہ سے واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ پڑاؤ آپ نے کیا ہے، دشمن تعاقب میں تھا، پیچھے تھا آپ کے، رات کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کون پہرے داری کرے گا؟ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہم پہرہ داری کریں گے، اسلامی فوج سوئے گی، ہم پہرہ داری کریں گے۔ اب آپس میں دونوں نے طے کیا کہ دونوں کو جاگنا مناسب نہیں ہے، کوئی ایک سو جائے پھر وہ آخری وقت میں پہرہ داری کرے، میں سو جاؤں گا۔ عمار ابن یاسر نے کہا میں سو جاتا ہوں، تم پہرہ داری کرو۔ کیا کیسا دل تھا، کتنے نیک لوگ تھے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں پر، کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں پر۔ رات کا عالم ہے، اسلامی فوج سوئی ہوئی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں۔ عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سو رہے ہیں، چلو کھڑے ہو جائیں رب کی بارگاہ میں، نماز کی نیت باندھ لی ہے۔ دشمن تعاقب میں تھا، دشمن پیچھا کر رہا تھا، اس نے دیکھا کوئی کھڑا ہے پہرہ داری کر رہا ہے، تیر مارا، تیر لگا ہے، نکال کر کے پھینک دیا، دوسری تیر اسے بھی پھینک دیا، تیسری تیر آئی اسے بھی پھینک دیا۔ جب جسم سے خون زیادہ بہہ گیا، کمزوری محسوس ہوئی، تو فوراً نماز مکمل کیا اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو جگایا۔ انہوں نے جب دیکھا، کہا جب پہلی تیر آئی تھی اسی وقت جگا دیتے۔ کہا میں قرآن عزیز کی تلاوت کر رہا تھا، میں ایسی سورت پڑھ رہا تھا کہ جسے مجھے اتنا مزہ مل رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا لطف مل رہا تھا کہ میں مناسب نہیں سمجھا کہ اسے ختم کر دوں۔ کہا اللہ کی قسم اگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یا تو تلاوت کرتے کرتے میری جان چلی جاتی، یا تو میں پوری تلاوت سورہ مکمل کر لیتا۔ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، آج جمعہ کا دن ہے، بتائیے بہت ہی کم لوگوں نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، بہت کم، اس لیے کہ رات کو سب بیداری کی ہے، نیند کا غلبہ تھا، سوئے ہوئے تھے۔ یہاں صحابہ کرام اس صحابی رسول کو دیکھیے، عباد ابن بشر کہہ رہے کہ میں ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے مزہ مل رہا تھا، اگر پہرے داری کی ذمہ داری نہ ہوتی تو پڑھتے پڑھتے یا تو جان چلی جاتی یا تو سورت ہی مکمل کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب اس قرآن کو پڑھو گے، یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، تو اسے تلاوت کیجئے جیسا اس کا حق ہے، سمجھ کے پڑھیے، قسم خدا کی یہ دل کی دنیا بدل جائے گی۔
بخاری ہی کی روایت ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، ایک صحابی رسول اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے ان کا گھوڑا 2 رسیوں میں بندھا ہوا تھا، 2 رسیوں میں بندھا ہوا تھا ان کا گھوڑا۔ بدکنے لگا، تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، پھر پڑھی تلاوت کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ نے کہا تلک السکینہ تتنزلت بالقرآن، کہا یہ سکینت تھی، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسے بادل قریب آیا، بادل، اور ان کے قریب ہو گیا وہ بادل، وہی گھوڑا دیکھ کر کے جب بدکا تو آپ نے کہا تلک السکینہ، یہی سکینت تھی، یہی سکینت تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی برکت چاہتے ہو، اللہ کی سکینت چاہتے ہو تو اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اسے اپنا حفظ جاں بنا لو۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بھی ہوگا۔ جب دنیا منہ موڑ لے گی، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، اس وقت الصیام والقرآن، یہ روزہ سفارش کرے گا، یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ قرآن کہے گا کہ بار الہ، جب ساری دنیا محو خواب تھی، تیرا بندہ اٹھ کر کے مجھے پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، آج کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، مجھ سے کہاں پیار، نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سب کو نیند پیاری ہے۔ اللہ نے 5 راتیں ہمیں دی ہیں، 5 راتیں دی ہیں اللہ نے، اس میں عبادت کرنے کے لیے، اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی عبادتیں ہیں۔ آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، گھر کی تاریکی میں کہیں اکیلے بیٹھ جاؤ، سجدے میں سر رکھ دو، ہاتھ اٹھاؤ رب کے سامنے، استغفار کرو، قیام و سجود کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو رب کے سامنے اس 5 راتوں میں، اور اس قرآن کی تلاوت کرو۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، کہے گا ساری دنیا جب سو رہی تھی، اے بار الہ اس کو سونے نہیں دیا تھا، یہ پڑھ رہا تھا، یہ تلاوت کر رہا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ لہٰذا میرے دوستوں، اس کا جو حق ہے اسے ادا کرو، تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی سے، ذلت سے، خسران سے محفوظ رہو، اور دنیا میں بھی رسوائی سے محفوظ رہو گے۔ اس قرآن سے رشتہ جوڑ کر دیکھو، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز عزت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ، اللہم انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذہاب ہمی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اے بار الہ، اس قرآن کی حفاظت فرما، ان کے پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے حفاظوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے بار الہ، تو مملکت توحید حرمین و شریفین کی حفاظت فرما، مملکت حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مملکت توحید کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسرائیل اور اس کے جو ہم نوا ہیں سب کو اللہ تعالیٰ تو اسے ذلیل کر دے، انہیں تو رسوا کر دے، اللہ ان کی فوجوں کو ٹکڑے ٹکڑوں میں کر دے، اے اللہ ان کی مملکتوں کو تباہ کر دے، اے اللہ ان کے گھروں کو ان پر ڈھا دے، اے اللہ ان کی موتوں کو ان سے قریب کر دے۔ اے بار الہ، اہل توحید کی حفاظت فرما، اے بار الہ، اہل توحید کی حفاظت فرما، مملکت توحید کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا کے سارے مسلمانوں کے بار الہ حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تو ان کی حفاظت
حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت فرما، اس ملک میں جو مدارس و مساجد ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی ہم سب کا حامی اور ناصر ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے بار الہ تو ہم سب کی مدد فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم محمد اکبر۔